یہ آفتاب یہ مہتاب کہکشاں انجم جو روشنی ہے جہاں میں وہ مصطفیٰ کی ہے، جو روشنی ہے جہاں میں وہ مصطفیٰ کی ہے۔ درود پڑھتے ہوئے جب بھی ابتدا کی ہے، نوازشوں کی میرے رب نے انتہا کی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اپنے حضرت کی برکت سے حضرت کے بیان سے پہلے ایک مضمون عرض کیا جا رہا ہے، دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا۔ اللہ والوں کی صحبت جو ہمیں میسر آئی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت مستقل ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمارے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ فکر مندی ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھ لو اللہ پاک اپنے فضل اور کرم والا معاملہ ہمارے ساتھ فرماتے ہیں۔ ہماری حاضری کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہ فکر اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ اس دین میں پختگی اور دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، یعنی فکر آخرت سے دین میں پختگی اور دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ہمیشہ یوں سوچا کرے کہ دنیا ایک ادنا درجے کی چیز ہے، پھر ختم ہونے والی ہے۔ خاص کر اپنی عمر تو بہت ہی جلد گزر جائے گی، اور آخرت کی آخرت ایک شاندار چیز ہے اور آنے والی ہے، جس میں موت تو بہت ہی جلد آ کھڑی ہوگی،
پھر لگاتار یہ واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قبر کا ثواب اور عذاب، قیامت کا حساب و کتاب، جنت و دوزخ کی جزا و سزا، اسی مضمون کی چند آیتیں اور حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔ پچھلی حاضری میں نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ نیک لوگوں کی صحبت میں یہی چیز انسان کو ملتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلاً عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، لگے ہوئے ڈھیر ہیں سونے اور چاندی کے، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں، اور دوسرے مویشی ہیں، زراعت ہے، لیکن یہ سب استعمال کی چیزیں ہیں دنیاوی زندگی کی، اور انجام کار کی خوبی کی چیز تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جو بعد موت کے کام آئے گی، جس کی خبر دینے کا آگے حکم، یعنی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں جو بدرجہ بہتر ہو ان مذکورہ چیزوں سے؟ سو سنو اے لوگو، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغات ہیں، یعنی بہشت، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان بہشتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ ان کے لیے ایسی عورتیں ہیں جو ہر طرح سے صاف ستھری ہوں گی، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دنیا میں تمہارے پاس ہیں، جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ ایک روز ختم ہو جائے گا، خواہ زوال سے یا موت سے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد اور حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ کو باقی رہنے والے ہیں۔ آپ کے رب کے نزدیک یعنی آخرت میں اس دنیا سے ثواب کے اعتبار سے بھی بدرجہ بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی اعمال صالحہ پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی، اور اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، بخلاف متاع دنیا کے کہ اس سے خود دنیا ہی میں امیدیں پوری نہیں ہوتی اور آخرت میں تو احتمال ہی نہیں۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، اللہ کی قسم، دنیا کی نسبت بمقابلہ آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر پھر دیکھے کتنا پانی لے کر واپس آئی ہے۔ اس پانی کو جو نسبت دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ دنیا کا کتنا مال و متاع ہے، یہ بنگلے ہیں، یہ کاریں ہیں، یہ کھانے پینے کے سامان ہیں، یہ پہننے کے سامان ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے، آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے ہوئے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا تم میں کون پسند کرتا ہے کہ یہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم کے بدلہ میں مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنا چیز کے بدلہ میں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک۔ اصل چیز دنیا انسان کی ضرورت ہے، دنیا انسان کی ضرورت ہے، اور آخرت انسان کا مقصد ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مقصد کی فکر میں رہے اور ضرورت جیسے کیسے پوری ہوتی ہے اس کو پورا کرتا رہے۔ اور ہمارے اندر جو کمی پیدا ہو رہی ہے وہ یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم ضرورت کو ترجیح دینا شروع ہو گئے ہیں اور مقصد کو جتنی ترجیح دینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے رہے۔ یہ فکر مندی اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ سو تم باقی رہنے والی چیز کو یعنی آخرت کو فانی ہونے والی چیز یعنی دنیا پر ترجیح دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف نماز کا وقت ہو اور ایک طرف دکان کھلی ہوئی، ایک طرف گاہک کھڑا ہو، ایک طرف جماعت جا رہی ہو، اور ایک طرف گاہک کھڑا ہے اور ایک طرف مانگنے والا فقیر کھڑا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، پیسے بھی موجود ہیں، کسی کو یہ دے رہا ہے کسی سے لے رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے یا دنیا کو ترجیح دیتا ہے؟ بس یہ فکر مندی اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ ہم دنیا سے کامیاب ہو گئے، ہم یہاں سے کامیاب۔ دنیا کی مثال اللہ والوں نے یہ دی ہے کہ یہ دنیا ایسے ہے جیسے پانی کے اندر کشتی ہے، پانی کے اندر کشتی ہے۔ کشتی کے لیے پانی ضرورت ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ہزاروں میل سفر جو بری راستے سے یا ہوائی راستے سے کرنا پڑے تو بہت مہنگا پڑتا ہے، اور وہی پانی کے راستے سے قریب سے کشتی سے ہو جاتا ہے تھوڑے خرچے۔ تو کشتی
مقصد ہے سفر کے لیے، پانی اس کے لیے ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ پانی سے دل لگا لیں اور پانی کو کشتی کے اندر بھر لیں، پانی کو کشتی کے اندر بھر لیں، تو پھر وہ کشتی کنارے لگے گی؟ وہ کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ یہی کیفیت ہے، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، کھانا پینا، رہنا، سواریاں، یہ سب کچھ ہماری ضرورت ہے۔ اس کو اگر ہم ضرورت کے درجہ میں رکھیں گے، وہ کیسے کہ ان کو ضرورت کی حد تک رکھیں گے، ان کو دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ دل میں جگہ کس کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ دل میں جگہ کس کو دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ دل میں جگہ کس کو دیں گے؟ آخرت، فکر آخرت۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو پھر دنیا سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہ کریں گے جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت تباہ کرتی ہے۔ مال کی محبت اور بڑائی کی محبت۔ مال دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مرتبہ دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آدمی مال کے حرص میں پڑ گیا، فکر آخرت رہ جائے گی۔ اگر آدمی بڑائی اور عہدے کی محبت میں پڑ گیا تو فکر آخرت رہ جائے گی۔ جتنا مال مقدر میں اللہ پاک نے لکھا ہے وہ اللہ نے عطا فرما دینا ہے۔ جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ اللہ نے عطا فرما دینا ہے۔ تو اصل چیز تو فکر آخرت اور رضائے الہی ہے۔ یہ ہے مومن کا گویا کہ زندگی کا مشن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہو، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشکیں کسی ہوئی ہوں، یعنی ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہوں، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف جو دنیا میں کیا ہوا ہوگا اس کی مشکیں کھلوا دے گا، اور یا بے انصافی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کا نشان ہو گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. دنیا اس شخص کا گھر ہے جس شخص کا کوئی گھر نہ ہو. اور اس شخص کا مال ہے جس شخص کے پاس کوئی مال نہ ہو. اور اس کو حد ضرورت سے زیادہ وہ شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو. یہ کیوں فرمایا؟ اصل مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مومن کا گھر دنیا نہیں ہے، مومن کا گھر تو جنت ہے. مومن کا اصلی گھر دنیا نہیں ہے، مومن کا اصلی گھر جنت ہے. اور مومن کا مال جو ہے وہ دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت کے جزا ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے. ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے ہیں، اب حضرت کا بیان ہوگا. اس سے پہلے الحمدللہ یہاں وقتاً فوقتاً بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوتا رہتا ہے، اور آپ حضرات کو بھی اس بابرکت دعا میں شامل کیا جاتا ہے. جامعہ کی طرف سے یہ بابرکت محفلیں اور مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، اور ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے. پہلے یہ 4 بچے ہیں اپنا سبق سنائیں گے، اس کے بعد پھر حضرت نصیحتیں فرمائیں گے، ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی. تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جن بچوں کا قرآن پاک ختم ہوا ہے ان کو بھی مبارکباد، اور ان کے والدین کے لیے بھی مبارکباد کا، اور ان کے اساتذہ کو بھی مبارک جنہوں نے اس قابل بنائے۔ کسی کو علم پڑھا دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اور دنیا سے جو چیز لے کے جانی ہے وہ اعمال ہی لے کے جانے۔ تو موت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی جو کرنسی ہے نیکیاں، وہ بڑھنی بند ہو جاتی ہے۔ جب تک دنیا میں ہے نیکی کر رہا ہے، نیکی کی وہ کرنسی جو ہے وہ بنتی رہتی ہے، نیکی کی شکل میں آخرت کی کرنسی بنتی رہتی ہے، لیکن جب مر جاتا ہے وہ کرنسی ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کرنسی بڑھنے کا۔ تو لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں پھر بھی۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائے پیچھے، کوئی مسجد بنا گیا یا بنتی ہوئی مسجد میں حصہ ڈال گیا، جب تک وہ مسجد چلے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پانی کا انتظام کر دیا، لوگ وہاں سے پانی لے رہے ہیں، پی رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے کہ یہ پانی زمینی پانی پینے کے قابل نہیں ہے، اس نے کہیں فلٹر کا پلانٹ لگا دیا، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لگانے والا مر گیا، قبر میں چلا گیا، لیکن پیچھے جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔
مدرسہ بنا گیا، دوسرا علم چھوڑ گیا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بیان فرمائی ہے وہ فرمایا علم، اپنے پیچھے علم چھوڑ کے گیا ہے، شاگردوں کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں جو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد یہ جس نے یہ علم پڑھا ہے آگے اس علم کو استعمال بھی کرے گا، آگے پڑھائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بخاری شریف پڑھ کے آگے بخاری پڑھائے، مشکوٰۃ شریف پڑھ کے آگے مشکوٰۃ شریف پڑھائے، فقہ پڑھ کے آگے فقہ پڑھائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا کے کسی کام میں وہ لگ جائے، جائز کام میں لگ جائے، وہ اس کے لیے وہ بھی مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ علم آگے اس کا ایک شاگرد کو علم پڑھایا ہے، وہ شاگرد آگے وہ اس علم کو سے فائدہ اٹھائے، پڑھے، پڑھائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جس شخص نے کسی انسان کو، مسلمان کو قرآن پاک پڑھا دیا، اس کو قرآن پاک پڑھا دیا، تو وہ آگے پڑھائے یا نہ پڑھائے، خود وہ قرآن پاک اپنی زندگی میں مرتے دم تک ضرور پڑھے گا۔ اول تو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اور اگر معمول کے مطابق اس نے تلاوت نہ بھی کی زندگی میں، مسلمان ہے، نماز تو پڑھے گا نا، اس نماز میں قرآن پاک کی تلاوت تو کرے گا۔ تو جب تک یہ تلاوت کرتا رہے گا، جس استاد نے پڑھایا ہے اس استاد کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے علم دین پڑھانے کا، علم دین کی جتنے بھی اقسام ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مند وہ استاد ہے جس نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا۔ میرے استادوں نے جو مجھے کتابیں پڑھائی ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو میں نے آگے پڑھائی ہیں اور کچھ عرصہ پڑھائی ہیں پھر چھوڑ دی ہیں میں نے، کچھ کتابیں ایسی ہیں جو پڑھا رہا ہوں اب بھی، لیکن جن استادوں نے مجھے قرآن پڑھایا ہے ان کو فائدہ زیادہ پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک معمول کا حصہ ہے، اور نمازیں پڑھتے ہیں، اس نمازوں میں بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور جب بیان کرتے ہیں اس میں بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ان کو اجر ملتا رہتا ہے۔ تو میں استاد کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک پڑھایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مبارک کرے۔ یہ آخری بچہ جو ہے یہ اس نے 9 مہینے میں قرآن پاک مکمل کیا، 9 مہینے میں 9 مہینے 1 دن اوپر لگائے، 9 مہینہ 1 دن میں اس نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور اس کے بڑے بھائی نے بھی یہاں قرآن پاک حفظ کیا، بچپن میں حفظ کیا تھا، اب 2 سال سے یہاں تراویح میں قرآن پاک کو سنا بھی رہا ہے اس کا بڑا بھائی جو ہے۔ اور اس کا بڑا بھائی جب ایسا تھا، اتنا تھا، اس وقت ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، اس بچے کے والد کا انتقال اس وقت ہوا ہے۔ تو یہ ان کے لیے مبارک ہو۔ اور ایک بات کام کی عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد سے دل لگائے، اس سے انشاءاللہ زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ بعض نیکیاں جو ہیں، ہر نیکی جو ہے وہ اس کا موقع مل جائے وہ کرنی چاہیے، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی ذات میں بھی نیکی ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں تبدیلی بھی لاتی ہے۔ ان میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ مسجد سے دل لگایا جائے، اس میں آپ اور میں یہ کر سکتے ہیں کہ 2 نمازیں ایسی کر لیں کہ ان کے درمیان کا جو وقت ہے وہ مسجد میں رہیں، عصر کی نماز پڑھیں
تو مغرب تک مسجد میں رہیں، مغرب پڑھ کے جائیں۔ یہ درمیان کا جو وقت ہے اس میں اللہ کا ذکر کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ اگر مولوی صاحب وہاں پر موجود ہوں ان سے کوئی دین کی کتاب پڑھ لیں۔ اولاً قرآن پاک پڑھیں اگر صحیح نہ ہو، قرآن اگر صحیح ہے تو تعلیم الاسلام ان سے پڑھ لیں، بہشتی زیور ان سے پڑھ لیں، کوئی اور دین کی کتاب ان سے پڑھ لیں، یا مغرب کے وقت آئیں اور عشاء تک مسجد میں رہیں۔ عصر پڑھ کے انسان مغرب تک مسجد میں رہے اور اللہ کے ذکر میں لگا رہے، احادیث میں اس کے بڑے فضائل آتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھے اور اشراق تک وہ مسجد میں رہے، اشراق تک وہ مسجد میں رہے، اور اس درمیان میں جو وقت ہے اس وقت میں اللہ کے ذکر میں لگے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ گھر جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ سخی کے گھر میں کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس لیے اللہ کے گھر میں آئے گا اور اس کے ساتھ دل لگائے گا تو انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں اور وقت پہ اور مسجد میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم اذان کے بعد بھی جلدی آ کے انسان کو صف اول میں بیٹھنا چاہیے۔ مصروف ہیں تب بھی ایسا ہی کریں، کوشش کریں، مسجد کو وقت زیادہ دیں۔ انشاءاللہ جو وقت باقی بچے گا اللہ تعالیٰ اس وقت میں بہت برکت عطا فرمائیں گے، کام زیادہ ہوگا۔ یہ افراتفری اور انتشار دماغ میں انتشار ہے اور افراتفری ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے زندگی میں، تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ مسجد میں دل لگائیں، مسجد میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ایسا سکون بھر دیں گے کہ سارے کام آسانی سے ہوں گے اور پرسکون طریقے سے انشاءاللہ ہوں گے۔ تو آج ایک ہی میری نصیحت ہے، اس نصیحت کو پلے باندھ لیں اور ارادہ کر لیں کہ میں نے مسجد میں کچھ وقت جو ہے وہ ہر روز گزارا کرنا ہے اور مسجد سے دل لگانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جو بہت سخت دن ہوگا، اس سخت دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا خاص سایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس دن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ